انسان بہت زیادہ تجسس کرے، بہت زیادہ غور و فکر کرے، بہت زیادہ تگ و دو کرے، پھر جا کے کوئی ایک ایسا فرد معاشرے میں ملتا ہے جو عدل و انصاف کا بھی پرچار کرنے والا ہے، جو دین اسلام کے تمام معاملات کو سمجھنے، سیکھنے اور سمجھانے والا ہے، سب سے پہلے ان معاملات کو، ان مسائل کو اپنے اوپر نافذ کرنے والا ہے۔ بہت زیادہ کوشش، بہت زیادہ تگ و دو کے بعد صرف چند افراد ہمیں ملتے ہیں۔ ہر طرف ظلم اور بربریت کا دور ہے، ہر طرف وحشت کا دور ہے، عدل اور انصاف کے مقابلے میں ظلم اور ناانصافی کا دور ہے، شرم و حیا کے مقابلے میں بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا دور ہے۔ مطلب جس شریعت کے معاملے کو بھی ہم لیتے ہیں، یہ معاشرہ اس شریعت کے مسئلے کے الٹ نظر آتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم ایسے معاشرے کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ظلم اور بربریت یہ معاشرے میں اس قدر زیادہ پھیل چکی ہے کہ ایک ظالم شخص کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس چیز سے وہ بندہ غافل ہو چکا ہے جو بندہ معاشرے کے افراد کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس پاور ہے، جس کا سکہ چلتا ہے، جو بھی کہہ لے، جس انداز میں بھی کہہ لے، وہ شخص اپنے سے کم تر افراد کے اوپر ظلم کرنے کے اندر مصروف ہے۔ حالانکہ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا مفلس کون ہے، تنگ دست کون ہے بندہ؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم تو تنگ دست اس بندے کو سمجھتے ہیں جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، روپے پیسے نہیں ہے، درم و دینار نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت والے دن ایک بندہ ایسا لایا جائے گا جس کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی۔ اب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا کہ یا اللہ اس بندے نے تو میرا حق دینا ہے۔ اب ظلم کی تعریف پہلے میں آپ کو سمجھا دوں۔ ہمارے معاشرے میں ظلم جو عام طور پر جس چیز کو سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے، کسی کا پیسہ کھا گیا تو ظلم کر دیے، کسی کو گالی دے دی ہے تو ظلم کر دیے، کسی کو مارا ہے تو ظلم کر دیے۔ ہمارے معاشرے میں ظلم جو ہے نا وہ اس چیز کا نام ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ظلم یہ ہے ایک چیز کو اس جگہ پہ رکھ دینا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔ آپ نے ایک چیز اٹھائی ہے، کسی کی اٹھا لی ہے، اب آپ وہ چیز واپس لوٹانے کے لیے کسی دوسری جگہ پہ وہ چیز رکھ دیتے ہیں۔ یار وہ بندہ ادھر آتا ہی ہے، ادھر آتا رہتا ہے، وہ خود آ کے اٹھا لے گا۔ اب اس بندے نے وہ چیز وہاں سے نہیں اٹھائی، یہ بھی ظلم ہے۔ جو چیز کسی بندے نے اٹھائی ہے اس کو اس جگہ پہ نہ رکھنا، یہ بھی ظلم ہے۔ اب اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ چھوٹا سا مسئلہ وہاں سے لے کر ایک بڑے مسئلے تک آپ لے جائیں۔ ایک بندہ کسی بندے کو برا کہتا ہے، کیا یہ کہنا چاہیے تھا؟ یہ الفاظ بولنے چاہیے تھے؟ نہیں بولنے چاہیے تھے۔ یہ بندہ بھی ظالم ہے۔ ظلم خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو مارا ہے تو ظلم کر دیے، کسی کے پیسے کھا گئے تو ظلم کر دیے۔ ہر وہ چیز ظلم ہے کہ جو چیز اس جگہ کے مطابق نہیں تھی آپ نے وہ کی ہے، یا وہ جگہ اس قابل نہیں تھی آپ نے وہ چیز رکھی ہے وہاں پہ، وہ الفاظ بولنے ہیں اس جگہ پہ، آپ ظالم ہیں۔ حدیث مبارکہ میں وہ بندہ آئے گا، بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے، ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس نے تو میرا حق دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس کی نیکیاں اٹھا کے اس بندے کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب وہ جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر آیا تھا نا، اس کی نیکیاں تھوڑی سی کم ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح حقدار کھڑے ہوتے رہیں گے، ہر بندہ کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ اس میرا حق دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں کم کر کے
ان بندوں کو دیتا رہے گا، بندے پھر بھی ختم نہیں ہوں گے، پھر ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا، نیکیاں ختم ہوگی، وہ کہے گا یا اللہ اس نے میرا ابھی بھی حق دینا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہ اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا۔ کتنے ظالمانہ طریقے سے اس بندے نے یہ زندگی گزاری ہے کہ اللہ کی عدالت میں کھڑے بندے کھڑے ہوئے، یا اللہ اس نے میرا حق دینا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ نیکیاں ختم ہوگی، ان لوگوں کے گناہ اس بندے کے کھاتے میں ڈال دیے گئے، بالآخر اس بندے کو الٹا کر کے دوزخ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ تنگ دست ہے۔ اب آپ اس حدیث مبارکہ کو میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، باریک بینی سے دیکھیں نا، ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بندہ ظالم رہ کر، ظالم بن کر اس دنیا میں زندگی گزار کے گیا ہے۔ ایک بندے کا حق کھا گیا، یہ بھی ظلم ہے، ایک بندے کا برا بھلا کہا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ کتابوں میں یا ہمارے اکابرین کی زندگی میں یہ معاملہ اتنا سنجیدہ رہا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے اندر بھی غور و فکر کرتے تھے کہ میں نے ظلم تو نہیں کر دیا۔ اب ظلم کرنے والے انسان کا انجام کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سفر میں تھا، کہتے ہیں کہ میں تھا، میرے ایک ساتھی تھا، دوپہر کا ٹائم ہوا کہ ایک ڈاکو نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، لوٹ مار کرنے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو میرا ساتھی تھا اس کو تو ڈاکو نے ویسے ہی قتل کر دیا فوری طور پہ۔ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مجھے سڑک کے اوپر اسی طرح ڈال کے بھاگ گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میں نے کدھر جانا، رستہ میں بھول گیا، میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا، شاید کوئی سمجھ میں آئے رستہ۔ چلتے 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 راستے میں ایک جھونپڑی سی نظر آئی، تھوڑی سی روشنی نظر آئی، تو میں نے سوچا کہ اتنی پیاس لگی ہوئی ہے کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، تو میں نے سوچا کہ روشنی جل رہی ہے، کوئی گھر میں بندہ ہوگا، پانی مانگتے ہیں، زندگی بچ جائے گی، رستہ پوچھ لوں گا، کوئی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ سیدنا عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جھونپڑی پر پہنچا، صدا لگائی العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ وہ کہتے ہیں اندر سے بندہ نکلا تو وہ بندہ وہ ڈاکو ہی تھا، وہ کہیں جنگل میں زندگی گزار رہا تھا، سارا دن ڈاکے مارتا، رات کو اپنے گھر چلا جاتا۔ فرماتے ہیں کہ میرے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں تھی کہ میں وہاں سے بھاگ جاتا، پہلے مر رہا تھا میں۔ اب وہ ڈاکو کو پھر بھی رحم نہ آیا، وہ اندر گیا، پانی لانے کے بجائے تلوار لے آیا۔ سیدنا عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو یہ سمجھانے لگا ہوں کہ ظالم شخص کبھی بھی دنیا کے اندر عزت نہیں کما سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ظالم کا انجام دنیا کے اندر ہی سامنے آ جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تلوار لے کر آیا، مجھے قتل کرنے لگا تھا کہ اس کی بیوی درمیان میں حائل ہو گئی۔ اس نے کہا وہ پیاس سے بندہ پہلے مر رہا ہے اور تو اس کو پھر قتل کرنے لگا ہے۔ کہتے اس کی بیوی نے بڑی کوشش کی لیکن اس نے نہ چھوڑا، مجھے پکڑ کے لے گیا جنگل کی طرف، جھاڑیوں کی طرف۔ ابھی میرے سینے کے اوپر بیٹھا مجھے قتل کرنے لگا تھا، جھاڑیوں سے ایک شیر ظاہر ہوا، مجھے تو شیر نے کچھ بھی نہ کہا۔ عبداللہ شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے اس بندے کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا اس نے۔ یہ وہ انجام ہے ظالم کا جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ظاہر فرما دی ہے۔ اب آخرت میں ایک ظالم شخص کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی بڑی نمازیں بھی ہوں، تہجد گزار بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، روزہ دار بھی ہو، پھر بھی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے حقوق ادا کرو گے یہاں تک کہ ایک سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو بھی اس کا حق ادا کرے گی۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے حالانکہ جو جانور ہیں، انسان اور جن، صرف یہی دو چیزیں، دو مخلوقات شرعی احکام کی پابند ہیں، کوئی جانور کسی شرعی حکم کا پابند نہیں ہے۔ نمازیں انسانوں کے اوپر فرض ہیں، جنوں کے اوپر فرض ہے، کسی جانور کے اوپر کوئی عبادت، کوئی شریعت کا حکم نافذ نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے یہ جو حقوق العباد کا مسئلہ ہے نا، آپس کے معاملات، آپس کے حقوق ہوتے ہیں،
ان حقوق سے کوئی جانور بھی جان نہیں چھڑا سکتا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، تشریح یہ ہے، اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کا بھی حق دلوائے گا کہ ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو کیوں مارا ہے۔ بغیر سینگ والی بکری کو اللہ رب العزت سینگ والی بکری سے حق دلوائے گا، اور اس کے بعد ان چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ کوئی جانور، ہمارے جو جانور قربانی کے اوپر ذبح ہو جاتے ہیں، یہ تو ہمارے لیے ہوں گے، ورنہ یہ جو سانپ ہیں یا باقی جو جانور ہیں یہ جنت میں نہیں جائیں گے، ختم کر دیا جائے گا ان کو، ان کے آپس میں حق دلوا کر پہلے ختم کر دیا جائے گا۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر ایک سینگ والے جانور نے ظالمانہ طریقے سے دوسرے جانور پر ظلم کیا ہے نا، وہ بھی نہیں جان چھڑا سکتا، تو ایک انسان کی کیا مجال ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے، اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانی کرے۔ میں نے جو شروع میں آیت مبارکہ پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اللہ رب العزت ظالم بستیوں کو، ظلم کرنے والی بستیوں کو اسی طرح ہی پکڑتا ہے۔ اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ آج ایک انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس دولت کی فراوانی ہے، پیسہ بڑا ہے، پھر سوچے میں نماز پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں حقوق العباد کو پورا کرتا ہوں، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہ کہاں کہاں وہ اللہ رب العزت کے احکامات کے اندر نافرمانی کر رہے ہیں، کہاں وہ ظلم کر رہے ہیں، کہاں وہ حقوق کی پامالی کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ اگر پھر بھی میرے پاس دولت کی فراوانی موجود ہے تو پھر سمجھ لے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مہلت ہے۔ کافروں کے پاس بھی بڑی دولت موجود ہے، یہودیوں کے پاس بڑی دولت موجود ہے۔ دنیا کا آج کی ریسرچ کے مطابق بھی 70% پیسہ یہودیوں کے پاس ہے، وہ جب چاہے پوری دنیا کو تباہ کر دیں، جب چاہیں جس ملک کو جب چاہے تباہ کر دیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ لیکن ایک انسان یہ سوچے تو صحیح، اگر آج میرے پاس دولت کی فراوانی موجود ہے تو کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ میرے اوپر اللہ رب العزت نے اپنی پکڑ کو سخت کر دی ہے، 4 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر زمین اور آسمان کی ساری مخلوق، آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ درمیان میں ہے، یہ ساری کی ساری مخلوق صرف ایک بندے کے قتل کے اندر شریک ہو جائیں کہ ایک بندے کو قتل کرنا ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس ساری مخلوق کو قیامت والے دن الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ یہ سارے کے سارے ظلم کے اندر شریک ہو گئے، ظلم کیا ان لوگوں نے۔ حالانکہ دوسری حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے اگر یہ ساری مخلوق اللہ رب العزت کے نافرمانی پر جمع ہو جائے، اللہ رب العزت کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر یہ ساری مخلوق اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے اوپر جمع ہو جائے تو اللہ رب العزت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان اللہ رب العزت کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بتا دیے کہ یہ احکامات کو پورا کرو گے تو میں اپنی رحمت کے صدقے تمہاری ان عبادتوں کا صلہ جنت کی صورت میں دوں گا۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے اوپر جنت دینا لازم نہیں ہے، اس کے باوجود آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اگر ایک طرف ایک بندہ ہے، دوسری طرف پوری روئے زمین، آسمانوں کی مخلوقات ساری جمع ہو جائیں ظلم کرنے پر کہ اس کو قتل کرنا ہے، اللہ رب العزت اس ایک بندے کو چھوڑ کے سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ ظلم کیا ان لوگوں نے۔ تو معاشرے کے اندر کبھی بھی خاص طور پر اپنے سے چھوٹے افراد کے اوپر ظلم نہ کریں۔ آپ کا سکہ چلتا ہے تو اس کو انسان بن کے چلائیں، حیوان بن کے نہ چلائیں۔ آپ کا حکم نافذ ہوتا ہے تو انسان بن کے اس حکم کو نافذ کریں، جانور نہ بن جائیں۔ آج جس بندے کے پاس 4 پیسے آ جائیں
وہ دوسرے کو انسان نہیں سمجھتا. جس بندے کے پاس کوئی منصب آ جائے وہ دوسرے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا شروع کر دیتا ہے. آج چھوٹے بندے سے لے کر وقت کے جابر اور ظالم حکمرانوں تک ہر بندے کا یہی حال ہے. تقریباً چند افراد کا استثناء ہو جاتا ہے کہ جس بندے کے پاس پاور موجود ہے وہ چھوٹے افراد کو دبانے کی صورت فکر کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے دبانا ہے, اس کو کیسے اغوا کرنا ہے, اس کے اوپر کیسے ظلم کرنا ہے, اس کے اوپر کیسے تشدد کرنا ہے, اس کو کیسے جیلوں میں بھیج رہے ہیں, اس کی آواز کو کیسے دبانا ہے, اس کے اوپر کیسے کیسز بنانے ہیں. وہ اوپر والا بندہ نیچے والے بندے کے بارے میں صرف یہی سوچ رہا ہے اور کچھ بھی نہیں سوچ رہا. یہ جاہ و جلال, یہ منصب, یہ حکمرانی, یہ سدا نہیں رہنے والی. جو بندہ بھی اس معاشرے میں اس سوچ کا حامل ہے کہ ظلم کرنا ہے, وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے رحمت کے قریب کبھی بھی نہ سمجھے. وہ یہ صدا لگائے ہی نہ, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے, یہ آواز ہی نہ دے. ساری زندگی تو ظلم کر کے گزارتا ہے مخلوق کے اوپر, پھر تو کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے. علماء نے تو کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے ایک بندہ ساری زندگی نماز نہ پڑھے, اللہ کی رحمت سے پھر بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا. لیکن ایک بندہ کسی ایک بندے کا حق مار کے دنیا سے چلا گیا, وہ کبھی بھی نہ سمجھے کہ بغیر اس بندے سے حق معاف کروائے یا اس بندے کو اس کے حق کا بدلہ دیے میں جان چھڑوا سکتا ہوں. حقوق العباد کے اندر گرفتار بندہ کبھی بھی یہ نہ سمجھے, اس کو حق دینے پڑیں گے. بنی اسرائیل کے ایک بندے کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ وہ بندہ پہلے گناہگار تھا, بیچارہ گناہگار تھا, پھر اس نے توبہ کر لی, ساری زندگی توبہ کی. اب توبہ کرنے کے بعد وہ تقریباً 70 سال تک اس طرح عبادت کرتا رہا, اس نے کبھی بدنگاہی نہیں کی, کوئی نماز نہیں چھوڑی, کوئی روزہ نہیں چھوڑا. ساری رات وہ بندہ اسی طرح وہ کرتا رہتا, عبادت کرتا رہتا, عبادت کرتا رہتا. لیکن دنیا کے اندر وہ ایک جگہ پر, صرف ایک جگہ پر حقوق العباد کے مسئلے میں غفلت کر گیا. اس کو مرنے کے بعد خواب میں کسی نے دیکھا, کیا بنا؟ کہتا کہ سارا کچھ قبول ہو گیا, صرف وہ ایک حق کی وجہ سے مجھے جنت میں نہیں جانے دیا گیا, صرف ایک حق کی وجہ سے. ایک بندے, کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ بندہ تھا, وہ نا اپنے دوست کی دکان پہ بیٹھا ہوا تھا, روزہ رکھا ہوا تھا, افطاری کا وقت ہوا, اس نے بوری میں سے نا گندم کا ایک دانہ نکالا. آئے تو یہاں پر کیا سے کیا کھا جاتے ہیں نا دوسرے لوگوں کا, کیا سے کیا کھا جاتے ہیں. گندم کا ایک دانہ نکالا, شاید وہ ڈالی کے اوپر تھا, اس نے توڑا, کھانے لگا, پھر دل میں خیال ہے نہیں یار یہ تو میں تو اس کا مالک ہی نہیں ہوں, کھایا نہیں ہے. اس نے وہ دانہ وہیں پہ رکھ دیا, بوری کے جہاں سے سوراخ کر کے نکالا تھا اسی کے اندر دوبارہ رکھ دیا کہ یار میں ایک چیز ایسی جس کا میں مالک نہیں ہوں, میں کیسے کھا لوں. موت آئی, مر گیا. کسی بندے نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا کہ وہ جو میں نے روزے کی حالت میں اس بندے کی گندم کی بوری سے ڈالی نکال کر دانہ نکالا تھا نا, اس کا بھی حساب مجھے دینا پڑا ہے. یعنی وہ ڈالی سے دانہ توڑنے پر جتنا میں نے اس کا حق توڑا تھا اتنی نیکیاں میرے نامہ اعمال سے نکال دی گئی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں, علامہ شامی نے بھی اس بات کو لکھا ہے, ایک بندہ 1 روپے میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100 پیسہ ہوتا ہے 1 روپے کے اندر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی دوسرے بندے کے 3 پیسے بھی کھا لیے نا, اب چونکہ پیسہ نہیں چلتا, روپے چلتا ہے, چلو کم سے کم 1 روپے لگا لیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے تو 3 پیسوں کے اوپر یہ کلام فرمایا ہے کہ جس بندے نے کسی بندے کے 3 پیسے کھا لیے, قیامت والے دن وہ بندہ اپنے نامہ اعمال میں سے 700 باجماعت مقبول نمازوں کا ثواب نکال کر اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دے گا. 3 پیسے, 1 روپے نہیں. چلو آج کا روپے تو کم از کم 1 روپے ہی لگا لیں, مثال ہی سمجھانی ہے آپ کو لوگوں کو.
کہ جس بندے نے کسی کا 1 روپے بھی کھا لیا ظالمانہ طریقے سے، قیامت والے دن اس طرح اس کے ساتھ یہ سلوک ہوگا۔ پھر یہاں پر ہزاروں لاکھوں کیا سے کیا لوگ کھا گئے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم اکابرین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ بڑی کرامات تھی، بڑے اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے۔ آج لوگ تقاضا کرتے ہیں فلاں پیر صاحب بڑے کامل ہیں، ان کی تو اتنی کرامات نہیں ہیں۔ یا لوگ کہتے ہیں کہ آج اس زمانے میں اس طرح کے اکابرین پیدا کیوں نہیں ہوتے۔ میں آپ کو ایک آئینہ دکھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے بزرگ گزرے۔ ایک دفعہ نہر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف سے سیب آ رہا تھا، سیب پکڑا، کھا لیا، یاد آیا کہ تیرا اپنا تھا، تو نے جو جلدی سے سیب پکڑا کھا گیا، تیرا تو تھا ہی نہیں۔ جس طرف سے پانی آ رہا تھا اس طرف کو چل پڑے۔ پتہ چلا چلتے چلتے ایک ایسے باغ پر پہنچے جو کسی عورت کی ملکیت تھا۔ اس عورت کو ساری بات بتائی کہ میں نے اس طرح تیرا سیب کھا لیے، غلطی سے معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ یہ باغ میری اکیلی کا نہیں ہے، آدھا پیسہ میرا ہے، آدھا پیسہ تو بادشاہ کا ہے اس کے اندر، یعنی جتنا حق میرا ہے اتنا تو بادشاہ کا بھی ہے۔ عورت نے اپنا حق معاف کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں، امام ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ بادشاہ کدھر ہے اس وقت؟ اس نے بتایا کہ وہ اس وقت بلخ میں ہے۔ سینکڑوں میل کا پیدل سفر کر کے بادشاہ کے پاس آ گئے اور کہا کہ اس طرح واقعہ ہوئے، وہ دوسری اور سے میں نے اپنا حق معاف کروا لیا، تو بھی اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے یا پیسے لے لے۔ اب جب اس طرح کی سوچ ہوتی ہے نا انسان کی، تب اللہ رب العزت کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ اب ایک ایسا بندہ جو ساری زندگی حرام کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود خوری کرتا ہے، گندی گالیاں دیتا ہے معاشرے کے اندر، چھوٹوں پر ظلم کرتا ہے، بڑوں کے حقوق کا لحاظ نہیں رکھتا، اس کی کوکھ سے اللہ کے ولی کیسے پیدا ہو سکتے ہیں بھائی؟ پھر ہر بندہ پریشان نظر آتا ہے، بچے نہیں بات مانتے۔ آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے فرما بردار بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرے بھائی آپ معاشرے کے اندر کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ ہر بندہ اپنے گربان میں دیکھے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں تو سب سے بڑا ظالم ہوں، میں اپنی زندگی کہاں گزار رہا ہوں۔ ایک بندہ سامنے سے گزر جاتا ہے، یہ بندہ ادھر سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ یہ بندہ اس طرح کا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ شریعت نے آپ کو اس چیز کا حق نہیں دیا۔ تو جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے نا، تب اس کو سمجھ میں آتا ہے۔ مطلب ایک چیز جو میں نے شروع میں ظلم کی تعریف کی، ایک چیز ایک جگہ کے قابل نہیں ہے، وہاں پہ وہ چیز رکھ دینا۔ ایک وقت، ایک مقام، ایک جگہ، ایک لمحہ ایسا ہے کہ آپ اس کے اندر برا نہیں بولے، آپ بولتے ہیں تو آپ ظالم ہیں۔ ایک چیز ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ ہے، اس کی جگہ ہے کہ اس نے یہاں پہ رہنا ہے یا اس نے یہ ساتھ والے کمرے میں رہنا ہے۔ اب کوئی بندہ اس کو اٹھا کے مینار کے اندر رکھ دیتا ہے، یہ بندہ ظالم ہے۔ یہاں پہ جوتیاں پڑی ہوتی ہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اچانک سے ذہن میں آ گئی، لوگ جوتی پہن کے واش روم میں چلے جاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ یہاں سے جوتی کسی دوسرے بندے کی پہنی، واش روم میں گئے، ادھر وضو خانے میں گئے، وہاں پہ اتار دی، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ اندازہ تو لگائے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ آپ کہاں کہاں پر ظلم کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایک تو آپ نے دوسرے بندے کے حق کو استعمال کیا، اس کی وجہ سے پھنس گئے۔ دوسرا، آپ نے اس جوتی کی جگہ بدلی، اس بندے کو تکلیف ہوئی، وہ بیچارہ پریشانی میں ڈھونڈتا پھر رہا ہے، یہ دوسری پریشانی ہے، دوسری مصیبت ہے۔ تیسرا، وہ چیز وہاں پہ نہیں تھی، آپ نے جگہ چینج کر دی، یہ تیسرا ظلم ہے۔ تو انسان یہ سوچے تو صحیح، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہوں، میں رستے میں کیا کر رہا ہوں؟ کس طرح کا میں ذہن بنا کے آ رہا ہوں، کس طرح میں لوگوں کو باتیں بتا رہا ہوں؟ تو یہ نمازیں، یہ روزے، یہ زکاتیں، یہ کدھر جائیں گی؟ اگر 5 وقت کی نماز پڑھتے، پورا دن ظلم کرتے، سود کھاتے، سود خوری کرتے، لوگوں کی کردار کشی کرتے، منافقت کرتے، منافق بندے کی قیامت والے دن 2 زبانیں ہوں گی،
جو بندہ میرے منہ پہ میرا ہے تیرے منہ پہ تیرا ہے، اس بندے کی قیامت والے دن دو زبانیں ہوں گی، پورے میدان معاشر میں لوگوں کو دکھایا جائے گا یہ بندہ منافق تھا۔ یہ لوگ جو اس طرح کرتے ہیں یہ بھی ذرا اپنا حساب کریں۔ میں تو آپ کو ایسی بھی تقریر کر سکتا ہوں، آپ کو بیٹھے بیٹھے یقین ہو جائے گا اسی پکے جنتی ہیں، لیکن میرے بھائی یہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں غفلت کا مسئلہ یہ کس نے سمجھنا ہے؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اگنور کر دیتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ کس نے سمجھنی ہے؟ اللہ رب العزت نے کیا اپنی رحمت اس امت کے لیے رکھی ہوئی تھی؟ پہلی امتوں کے اوپر کوئی رحمت نہیں تھی، لیکن آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، کتنی بستیاں ایسی ہیں اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس وقت نہیں تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا ہے 12ویں پارے میں؟ اس نے کہا میں تو پہاڑ کے پیچھے چھپ جاؤں گا، فرمایا نہ، آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں ہے، لیکن اس نے کہا پہاڑ اتنا اونچا ہے، ایک لہر آئی غرق کر دیا، کیا اس وقت اللہ کی رحمت نہیں تھی؟ بھائی اللہ کی رحمت تو ہر دور میں رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جب پکڑ آتی ہے تو پھر رحمت درمیان میں نہیں آتی۔ جب اللہ رب العزت پکڑ کا فیصلہ فرما لے پھر اللہ رب العزت رحمت کا فیصلہ نہیں فرماتا۔ دو ہی تو فیصلے، یا رحمت ہے یا پکڑ ہے۔ تو یہ تو بندے کی خوش نصیبی ہے، اور اس سے پہلے یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت فضل والا معاملہ فرما دے، ورنہ جس طرح کہ آپ کے اور میرے کرتوت ہیں نا، ہم اللہ رب العزت کی سخت ترین پکڑ میں آتے ہیں۔ میں پڑھا لکھا بندہ ہوں، لیکن آپ کو کیا پتا میری خلوت کیا ہے؟ آپ تو جلوت کو دیکھتے ہیں کہ جب میں لوگوں کے سامنے آتا ہوں تو میں کس طرح کہوں، آپ کو تو اس چیز کا پتہ ہے، لیکن میں تنہائی میں کیا ہوں یہ آپ کو تو نہیں پتا۔ تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے، اس چیز کو کور کرنے کے لیے یہ مجھے خود غور کرنا پڑے گا کہ میں لوگوں کے سامنے مقتدا ہوں، پیشوا ہوں، رہنما ہوں، میں تنہائی میں کیا ہوں۔ اسی طرح ہر بندہ سوچے کہ میں لوگوں کو تو بڑی تبلیغ کرتا ہوں، لوگوں دو بندے لڑ رہے ہوں تو میں بھاگ کے جاتا ہوں یار نہیں لڑائی ختم کرو، تو سارا دن میں تو لڑائی کرتا رہتا ہوں، اپنے ملازموں کو برا بھلا کہتا رہتا ہوں، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو ڈانٹتا رہتا ہوں۔ تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بندہ گھر میں ظالم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ او میرے بھائی، قیامت والے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے سامنے لوگوں نے ظلم کیوں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا تو نے کم از کم برائی کو برائی سمجھے بس، یا اگر تو روک سکتا ہے تو روک دے، زبان سے کہہ سکتا ہے زبان سے کہہ دے، ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے کہہ دے، کم از کم دل میں برا جان لے، یہ تو ہے نا کم از کم۔ لیکن آپ سے اس چیز کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ کے سامنے ایک بندے نے رشوت لی تھی، آپ اس کا حساب دیں، آپ نہیں دیں گے اس چیز کا حساب، آپ حساب دیں گے اپنے اعمال کا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، انسان اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو سنوارے، دنیا کے ساتھ اپنے دین کی طرف توجہ کرے۔ آپ نے نہیں سنا ایک ان پڑھ بندہ ریڑھی لگانے والا جس نے ساری زندگی قرآن بھی نہیں پڑھا، اس کو بھی پتہ ہے نافرمانی کروں گا تو قبر میں سانپ اور بچھو ہوں گے، پتہ ہے اس بندے کو، میری طرح اس کو 11 سال پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خود پتہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی کروں گا تو اللہ رب العزت کا عذاب میرا انتظار کر رہے۔ اس کو خود پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں یار فلانا بندہ فوت ہو گیا، دعا کر دیں، دعا کر دیتے۔ ایک بندہ مجھے آ کے کہتا ہے کہ بھائی فلاں بھائی فوت ہو گیا، اس کے لیے دعا کر دیں، میں کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ اس سے اگر میں پوچھوں نا کیوں بھائی آپ دعا کیوں کروا رہے ہیں اس کے لیے، آپ خود اندازہ لگا لیں، وہ ایک ہی جواب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے یا اس کے لیے اگلے معاملات آسان کر دے۔ لیکن یہ بندہ میرے سے جانے کے بعد اپنی دنیا کے اندر اسی طرح مصروف ہو جائے گا، لوگوں کو گالی بھی دے گا، لوگوں کا پیسہ بھی دبائے گا، لوگوں کا پیسہ بھی کھائے گا، کوئی
بڑے منصب والا افسر ہے تو وہ رشوت بھی لے گا، سود خوری بھی کرے گا، سارا کچھ کرے گا، میرے پاس آئے گا کہ لوگ کہ حضرت صاحب اس کے لیے دعا کر دے کہ اللہ اس کو بخش دے۔ تو یہ بندہ سوچے تو صحیح، کوئی ہر بندہ سوچے تو صحیح، یار میرے دعا کرنے سے، میں تو آپ کی طرح کا ایک بندہ ہوں، سیدھی بات ہے، جو اللہ رب العزت کے نیک بندے وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ میری دعا کرنے سے کوئی لازمی تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت واقعی اس بندے کو بخش دے گا، کوئی لازم ہے؟ جتنی دعا اللہ رب العزت میری سنتے اتنی آپ کی بھی تو سنتے۔ آر بندے بھاگ بھاگ کے جا رہے ہوتے ہیں پیروں فقیروں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس دعا کر دے اولاد اچھی ہو جائے۔ او بھائی تو خود مانگنا اللہ سے، تجھے تو یہ سارا دن یہ توفیق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت سے نیک و صالح اولاد مانگ۔ پیروں فقیروں کے پاس لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں، دعا کرے اس طرح ہو جائے، دعا کرے کاروبار اچھا چل جائے۔ تو حلال رزق کی نیت سے کاروبار شروع تو کر، تو پہلے ہی بھاگ رہے کہ اللہ تعالیٰ رزق اچھا کر دے، تو کام شروع ہی نہیں کر رہا۔ آج لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، میں قابل اور شریعت کے پابند پیر کے خلاف نہیں ہوں، یہ جو ڈرامہ باز پیر ہیں فقیر ہیں میں ان کے بڑا خلاف ہوں۔ آج لوگ جا رہے ہوتے ہیں ڈرامہ باز پیروں کے پاس، دکان ڈالی ہے، آئیں جی افتتاح کر دیں، افتتاح کر دیں، دعا کر دیں۔ یہ دعا تو خود بھی تو کر سکتے ہیں، یہ تو خود بھی تو کر سکتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ اللہ کی بارگاہ میں رو اور اس کے حلال مانگ، خود دعا مانگ۔ وہ پیر تیرے گھر میں آیا ہے، تیری دکان پہ آیا ہے، تو 15,000 روپے اس کو دے رہے، اس 15,000 کا تو کاروبار کر لے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ جو قابل پیر ہے، جو اللہ رب العزت کی شریعت کی حدود کی پامالی نہیں کرتا، شریعت کا پابند ہے، میں تو اس کے ساتھ ہوں۔ لیکن اس طرح کے جو لوگ ہیں جو سارا دن شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہاں سے آپ نکلیں، میں اب جگہ کا نام نہیں لیتا، گجو متا سے آگے قصور رستے میں ایک جگہ آتی ہے، ادھر سے جائیں گے تو الٹے ہاتھ آپ کو جانا پڑے گا، وہاں پہ سالانہ جو ان کا جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ کھلا شرابیں چل رہی ہوتی۔ میں ایک دفعہ بیان کرنے گیا تو میں واپس آ گیا وہاں سے، ادھر جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساتھ والے کمرے میں شرابیں چل رہی ہیں، لوگ ان کی بھی قدم بوسی کر رہے ہیں، ان کو بھی خیر برکت کے لیے بلا رہے ہیں، وہ تو خود اس معاشرے کے لیے منحوس ہیں، وہ تو خود اس معاشرے کے لیے وبال ہیں۔ تو میرے بھائی، جس طرح اللہ رب العزت میری سنتا ہے نا، آپ لوگوں کی بھی سنتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت ایک پیر کی بھی سنتا ہے نا، آپ کی بھی سنتا ہے۔ خود مانگو اللہ رب العزت سے، ظالمانہ غاصبانہ طریقے سے بھی ہٹ جاؤ، عدل اور انصاف کا پیمانہ لے کر اس معاشرے میں زندگی گزارو۔ کیوں اپنی دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو؟ کیوں اپنے ایمان کو داؤ پہ لگاتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو گناہ گار اور مجرم ٹھہراتے ہو؟ کیوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ظالم بنتے ہو؟ خود آؤ نا، خود سوچ فکر کرو، خود سوچو میں نے یہ نہیں کرنا۔ میرا بیان آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکتا ہے، آپ کو قائل نہیں کر سکتا، آپ خود قائل ہو۔ خود سوچے کہ یار یہ نہیں کرنا۔ جب انسان یہ چیز سوچ لے گا نا، دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی اللہ۔